تصور کریں ایک شخص جو بغیر کسی مالی وسائل کے لوگوں سے عطیات مانگے بغیر، پیسوں کی مہم چلائے بغیر 9,000 سے زائد یتیم بچوں کا یتیم خانہ بنا لیتا ہے۔ اس شخص کا نام جارج مولر ہے، جنہیں ایمان کا رسول کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ناممکن حالات میں صرف دعا پر بھروسہ کیا اور معجزاتی طور پر ان کی دعائیں پوری ہو گئیں۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دعا بلند سے بلند ترین پہاڑوں کو بھی جھکا سکتی ہے۔ آئیے جارج مولر کی زندگی اور ان کی قبول شدہ دعائیں اور ان کے ایمان کے اصولوں کو دریافت کریں، اور اگر آپ دعا کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں تو کمنٹس میں آمین لکھ کر اپنے ایمان کا اظہار کیجیے۔ 1805 میں پرشیا میں پیدا ہونے والے جارج مولر نے بغاوت کی زندگی سے نکل کر ایمان کی عظیم مثال قائم کی۔ انہوں نے برسٹل میں یتیم خانے بنائے، جہاں ہزاروں بچوں کو نہ صرف خوراک اور رہائش ملی بلکہ مسیحی تعلیم بھی دی گئی۔ انہوں نے کبھی پیسے نہیں مانگے بلکہ ہر ضرورت خدا کے سامنے دعا میں رکھی، اور خدا نے انہیں حیرت انگیز طریقوں سے ان کی دعاؤں کا جواب دیا۔ مولر کے لیے دعا کوئی رسمی عمل نہیں تھی بلکہ خدا کے ساتھ ایک گہرا رابطہ تھا جو دن بھر جاری رہتا، چاہے وہ برسٹل کی سڑکوں پر چلتے، آرام کرتے یا نیا دن شروع کرتے۔ دعا ان کی زندگی کا حصہ تھی۔ یہ رابطہ انہیں رہنمائی، رزق اور سکون دیتا تھا۔ ان کی دعاؤں کی کامیابی کا راز خدا کے وقت پر بھروسہ تھا، چاہے وہ فوراً ملے یا برسوں بعد ملے۔ مولر نے دعا کو عمل کے ساتھ جوڑا۔ وہ محنت، صبر اور استقامت کے ساتھ کام لیتے تھے، لیکن ہر قدم پر خدا کے ساتھ مل کر قدم اٹھاتے۔ انہوں نے یتیم خانوں کی تعمیر کی اور ہزاروں بچوں کی کفالت کی، بغیر کسی عطیے کے خدا پر اور صرف خدا پر بھروسہ کیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان صرف خواہش نہیں بلکہ عمل اور اعتماد کا امتزاج ہے۔ مولر کی سب سے بڑی جدوجہد خدا سے مسلسل رابطہ رکھنا تھی۔ وہ شہرت یا واہ واہ کے پیچھے نہیں بھاگے بلکہ خدا کی مرضی کا آلہ بننا چاہتے تھے۔ وہ گھنٹوں دعا اور بائبل پڑھنے میں گزار دیتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بغیر اس روحانی رابطے کے ان کا کام ادھورا رہے گا۔ ان کی زندگی میں استقامت ان کی طاقت تھی۔ جب وسائل کم پڑتے، وہ گھٹنوں کے بل خدا سے مانگتے اور یقین رکھتے کہ وہ بر وقت فراہم کرے گا۔ اکثر جواب آخری لمحات میں ملتا، لیکن مولر کبھی نہیں گھبرائے۔ ان کا قول ہے، ایمان ممکنات کے دائرے میں کام نہیں کرتا۔ جو انسان کر سکتا ہے اس میں خدا کی عزت نہیں۔ ایمان وہاں شروع ہوتا ہے جہاں انسان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک واقعہ جو ان کی زندگی کا بڑا یادگار اور بڑا زبردست واقعہ ہے کہ ایک بار ان کی اسسٹنٹ آ کر ان سے کہنے لگی کہ سر، آج بچوں کے ناشتے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نہ ڈبل روٹی اور نہ دودھ ہے۔ تو مولر کہنے لگے، جاؤ بچوں کو ٹیبلز پر بٹھا دو، خدا وفادار خدا ہے۔ اور ان کے کہنے کے مطابق انہوں نے بچوں کو ٹیبلز پر بٹھا دیا، اور مولر اپنے دفتر سے نکل کر ڈائننگ روم میں آ گئے اور انہوں نے بلند آواز سے کہا، بچوں آؤ اس ڈبل روٹی کے لیے خداوند کا شکر کریں جو خدا ہر روز ہمیں دیتا ہے۔ اور جیسے ہی مولر نے یہ کہا، سب بچوں نے دعا مانگی اور سب نے مل کر آمین کہا، اور اچانک سے دروازہ کھٹکا اور ایک شخص سامنے آ گیا۔ وہ شخص کہنے لگا، سر میں آپ کے بچوں کے لیے ڈبل روٹی لے کر آیا ہوں، کیونکہ کل رات 2 بجے خداوند کے فرشتے نے مجھے جگایا اور میں کل رات 2 بجے سے بچوں کے لیے ڈبل روٹی بنا رہا ہوں، اور میں یہ ڈبل روٹی آپ کے بچوں کے لیے لایا ہوں۔ ڈبل روٹی بچوں میں تقسیم کر دی گئی، اور پھر سے مولر نے کہا، آؤ بچوں ہم اس دودھ کے لیے بھی خداوند کا شکر کریں جو خدا ہر روز ہم سب کو دیتا ہے۔ اور جیسے ہی بچوں نے دعا مانگی اور مل کر آمین کہا، دروازہ ایک بار پھر سے کھٹکا، اور اس بار ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ سر، ہم یہاں سے گزر رہے تھے اور ہماری دودھ کی گاڑی خراب ہو گئی، اور ہمیں کسی نے بتایا کہ گاڑی کو ٹھیک کروانے کے لیے ہمیں تقریباً آدھا دن لگ جائے گا اور تب تک یہ دودھ خراب ہو جائے گا۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پر جارج مولر کے یتیم خانے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ یہ دودھ آپ کے بچوں کو تقسیم کر دیا جائے۔ سو بچوں نے پھر سے دودھ اور روٹی کو انجوائے کیا،
اور खुदावंद की शुक्रगुजारी की। मूलर ने अपनी रूहानी सेहत को तरजीह दी। वो दुआ और बाइबल को महज रस्म नहीं बल्कि ज़िंदगी की ज़रूरत समझते थे। वो खुदा के वादों पर मबनी दुआएं मांगते, बाइबल की आयात को बुनियाद बनाते जो उनके ईमान को मजबूत करता था। उन्होंने अपनी दुआओं का रिकॉर्ड रखा और 50,000 से ज़ायद कबूल शुदा दुआएं उन्होंने नोट की। ये जर्नल दूसरों के लिए गवाही था। ये हमें सिखाता है कि अपनी दुआओं और उनके जवाबात को लिखें ताकि हम खुदा की वफादारी को याद रख सकें। मूलर की दुआएं सादा और खलूस से भरी हुई थीं। वो फसाहत की बजाय दिल से बात करते थे। वो ना सिर्फ अपनी ज़रूरियात बल्कि दोस्तों, मिशनरियों और गुमराह रूहों के लिए भी दुआ करते थे। उन्होंने 5 दोस्तों की नजात के लिए दिहाइयों तक दुआ की, जिनमें से कुछ उनकी वफात के बाद मसीह यीशु पर ईमान लाए। ये साबित करता है कि मुसलसल शिफायत कितनी ताकतवर होती है। जॉर्ज मूलर की जिंदगी साबित करती है कि खुदा सुनता और जवाब देता है। उनकी मिरास हमें अपनी दुआया जिंदगी पर गौर करने की दावत देती है। क्या आप और मैं खुदा को पूरे दिल से ढूंढते हैं? क्या हम उसके वादों पर यकीन रखते हैं या सिर्फ ज़रूरियात के वक्त दुआ करते हैं? मूलर की कहानी हमें तौबा, तजदीद और ईमान की तरफ बुलाती है। खुदा आज भी वही चाहता है, हमारी दुआओं का जवाब देने को तैयार है। आइए मूलर की तरह ईमान, इस्तकामत और खलूस के साथ दुआ करें ताकि हमारी जिंदगियां भी खुदा की वफादारी के गवाह बन जाएं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत बख्शे।